اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کو ایکسپوز کر رہا ہوں اور اس کا جھوٹ اور دجل آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اسی سلسلے میں آج جو میں ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ یہ دیکھیں گے میں آپ کو ملٹیپل ویڈیوز، بہت ساری ویڈیوز ایسی دکھا چکا ہوں جس میں یہ احادیث میں تحریف کرتا ہے اور اس کے علاوہ اپنی کہیں بھی بات سے مکرنا تو خیر اس کا وتیرہ ہے۔ تو آج جو ویڈیو لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس ویڈیو میں ارشاد بھٹی اس نے انٹرو لیا اور اس نے اس سے سوال کیا انجینئر محمد علی مرزا سے کہ فتح مکہ کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ جو تھے وہ مرتد ہو گئے تھے۔ تو اس نے کہا جی میں نہیں کہتا، یہ قرآن پاک میں آیتیں اتری تھیں اس کے بعد یعنی کہ یہ سب جو تھے انہوں نے اسلام جبری لیا تھا، یعنی کہ جبری انہوں نے اسلام میں داخل ہوئے تھے، بعد میں یہ مرتد ہو گئے تھے۔ آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کرنے والے صحابہ نے موت کے ڈر سے اسلام قبول کیا۔ جی یہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، ان کو تو لکھا ہے، ان کو کس نے بتایا؟ بخاری مسلم نے فون کیا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہے جی، سورہ توبہ میں لکھا ہوا ہے 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کرو گے یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جاؤ گے، ادروائز جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے۔ یہ عذاب استحصال آیا تھا مشرکین عرب پر، جس طرح اگلے رسولوں کا انکار کرنے پر آسمان سے عذاب آتا تھا نا۔ سورہ توبہ میں آیا کہ صحابہ کی تلواریں میں نے مسلط کر دی ہیں ان لوگوں پر جو آپ ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی، آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ یہ میں نہیں کہوں گا، یہ بھی اپنی ہی بات سے یہ ثابت ہوگا، میں نہیں کہوں گا۔ آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاؤں گا جس میں یہ خود ہی پھر اس بات کی تردید بھی کرے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سورہ توبہ کی جو آیات ہیں جس کی یہ بات کر رہا ہے وہ اتری ہیں سن 9 ہجری میں، اور فتح مکہ ہوا 8 ہجری کو۔ اب آپ دیکھیں اس نے کتنا بڑا بلینڈر مارا ہے، کتنا بڑا اس نے جھوٹ بولا اور اس نے کہانی کروائی ہے ارشاد بھٹی کو۔ ارشاد بھٹی لازمی بات ہے جرنلسٹ ہے، اس کا دین کا کیا کام؟ اگر کوئی یہاں دین والا بیٹھا ہوتا یا کوئی جس نے دین پڑھا ہوتا یا جس نے یہ تاریخ پڑھی ہوتی یا احادیث پڑھی ہوتی، یہ صحیح مسلم صحیح بخاری میں ہے۔ فتح مکہ والی تو مجھے آپ کو ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ فتح مکہ کب ہوا تھا، تو صحیح مسلم صحیح بخاری میں مینشن ہے، ٹھیک ہے، احادیث موجود ہیں، سب کو پتہ ہوگی۔ تو 8 ہجری میں فتح مکہ ہو رہا ہے اور 9 ہجری میں آیات اتری ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی جب یہ آیات کا حکم ہوا تب وہ لوگ مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، اور بعد میں وہ لوگ مرتد ہو گئے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ آپ ویڈیو دیکھیں۔ اچھا یہ میں بھی نہیں، یہ میں خود سے، چلیں یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس نے غلط کیا ہے، یہ اس نے بلینڈر مارا ہے، لیکن اس نے اپنے منہ سے اس چیز کا اقرار بھی کیا ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، اس بڑے حج کے دن۔ اور یہ حج تھا حجۃ الوداع سے 1 سال پہلے کا حج 9 ہجری میں، حجۃ الوداع سے 1 سال پہلے کا حج 9 ہجری میں، جس میں امیر حج سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ لیکن پیچھے سے پھر یہ آیات نازل ہوئیں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ التوبہ کی یہ 6 آیات دے کر بھیجا۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی، اب آپ دیکھیں اس کے اندر یہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے، اپنے منہ سے اس چیز کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ آیات کب اتری ہیں۔ تو آپ مجھے ابھی تک آپ لوگوں کی نا سمجھ نہیں آئی کہ آپ لوگ، اللہ معاف کرے کہ آپ لوگ ایک چیز پہ کیوں اٹل ہوئے ہیں کہ یار میں آپ کو 36 دفعہ اس کے بلینڈرز دکھا چکا ہوں، کوئی 200 ویڈیوز بنا چکا ہوں جس میں یہ تحریف حدیث، اچھا پھر رافضی عقیدہ، قادیانیوں کی جسے کہتے ہیں ان کو سپورٹ کرنا، ٹھیک ہے، ہر چیز آپ کو اس انسان کی دکھا چکا ہوں۔ اچھا پھر اس انسان، آپ مجھے اخلاقیات کے نیچے سبق دے رہے ہوتے ہیں، اس انسان سے زیادہ بھی کوئی بدتمیز ہے؟ وڑ گیا، فلاں ہو گیا، کتے کی موت مرے گا، کبھی کسی امام کو کہہ رہا ہے وہ بھونک کر گیا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، یہ تو اس کا انداز بیاں ہے۔ اور آپ مجھے نیچے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ اخلاقیات سے بات کریں، آپ کے اندر اخلاقیات نہیں۔ بھائی میرے اندر نہیں ہے اخلاقیات تو پھر تو کمال ہے۔ میں نے تو آج تک مرزا کو گالی تو نہیں نکالی، میں تو یہی کہتا ہوں ڈوب کے مر جا بس مرزا، اور تو کچھ نہیں۔ کیوں کہ ایک جرنلسٹ کو تو کہانی کروا سکتا ہے کیونکہ اس کا دین سے لینا دینا نہیں ہے۔ تو ہر انسان کو کہانی نہیں کرا سکتا جو کہ قرآن یا حدیث کے بارے میں جانتا ہے، اور اس طرح کا میں اکیلا نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ میں اپنے آپ کو اس حوالے سے کہتا ہوں کہ میں اکیلا ہوں گا، شاید یا میرے جیسے اور لوگ کم ہوں گے کہ جو کہ اپنے آپ کو کسی فرقے سے منسوب نہیں کرتے۔
میں الحمدللہ کسی فرقے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں صرف قرآن اور حدیث کو اپنا ماخذ دین سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، میں واضح کئی دفعہ بتا چکا ہوں، پھر بھی نیچے آپ لوگ مجھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تمہارے بابے تو فلاں، کرتے رہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ میں بابوں کو مانتا ہوں نہ میرا ان سے کوئی لینا دینا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را آپ لوگ اپنی آنکھیں کھولیں، دیکھیں جب حق واضح ہو جائے نا تب اندھے بنے رہنا جو ہے نا یہ گناہ ہے۔ اور اب تو یقین کریں کہ حق اتنا واضح ہو چکا ہے، اتنا یہ ایکسپوز ہو چکا ہے، اتنی اس کی چیزیں کھل کر سامنے آ چکی ہوئی ہیں کہ اب تو بچے کو اس چیز کی سمجھ آ گئی کہ یہ انسان جھوٹا ہے، بلینڈر مارتا ہے، اور آپ پھر بھی اس کے پیچھے لگے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو انجینئر محمد علی مرزا کے فتنے سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔